اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب نے مجھے اپنے اسلام لانے کا عجیب واقعہ بیان کیا کہ ایک بار میں سفر پر تھا، رات میں ایک ویران ریگستان میں گزاری۔ میں نے اپنی اونٹی کو باندھا اور اپنی اونٹنی کو باندھ کر عادت کے مطابق میں نے کہا جو اس زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے، اعوذ بعظیم ھذی الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک قوی جوان ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر لیے آ رہا ہے اور اس نے خنجر میری اونٹنی کے گردن پر رکھ دیا ہے۔ میں گھبرا کر جاگ اٹھا، ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھا میرا وہم ہے، پھر میں سو گیا۔ آنکھ لگتے ہی پھر ویسا ہی بھیانک منظر میں نے دیکھا۔ اب کی بار دیکھا تو اونٹنی بھی کانپ رہی تھی۔ پھر میں سو گیا، تیسری بار بھی یہی منظر دیکھا۔ اب میں سچ مچ خوفزدہ ہو چکا تھا، میری اونٹنی بھی بری طرح تھرتھرا رہی تھی۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان ہاتھ میں خنجر لیے حقیقت میں کھڑا تھا، اور ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص اس کا بازو پکڑ کر اس کو اونٹنی کے پاس آنے سے روک رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ اتنے میں تین بڑے بیل وہاں آ گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے پاس اس پڑوسی کی اونٹنی کے بدلے میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک بیل لے لو، مگر اونٹ کو مت مارو۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھا، اس نے ایک بیل کو پکڑ لیا، لے کر چلا گیا۔ اب اس بوڑھے نے مجھ سے کہا، دیکھیے بھائی، اب آپ حضرات اس طرح کی بھیانک وادی میں کسی جن کی پناہ مانگنا اب بند کر دیں، اور یہ جادو اور یہ جنوں کا طلسم ٹوٹ چکا، ان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اب آپ اس طرح کی بھیانک وادیوں میں یوں کہا کریں، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ اس وادی میں پناہ مانگتا ہوں اور اس وادی کے حول سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یعنی وہ ابھی اسلام لائے نہیں تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینہ منورہ۔ میں یہ سن کر وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سارا واقعہ خود ہی لفظ و لفظ مجھے سنا دیا اور مجھے اسلام کی دعوت پیش کی۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، یعنی ایک مسلمان جن کی دعوت پر میں مسلمان ہوا۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی ایام میں تھوڑے سے افراد مسلمان ہوئے تھے۔ بحکم خداوندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت اسلام پیش کی تو کفار غصے میں آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ولید نامی کافر نے کہا، میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، یہ کہہ کر چل دیا۔ ولید کے گھر پر سونے چاندی کے 2 بت تھے، ان بتوں کو اس نے قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھایا۔ اس نے 3 دن متواتر بتوں کی عبادت کی۔ اس دوران نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ گھر سے باہر نکلا۔ تیسرے دن ولید نے نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت کے سامنے کہا کہ میرے معبود، میرے بے لوث عبادت کا واسطہ، مجھے بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ بت میں حرکت پیدا ہوئی اور بت بولنے لگا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید خوش ہو گیا، اس نے دوسرے کافروں کو لا کر اپنی بکواس سنائی۔ ولید نے ایک بہت بڑی مجلس کا اہتمام کیا اور دعوتیں کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی میرے یہاں آنا، اور بت کو پھر نیا لباس پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور لوگوں کے ہمراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں گئے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں بہت ساری تعریفیں کی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب باہر نکلے تو گھوڑے پر سے ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے کہا، اور اس کی ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا، میں جن ہوں، میرا نام حمین بن العبر ہے، العبیر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا ہے۔ سفر پر گیا تھا، واپس جب گھر آیا تو میری بیوی نے رو رو کر بتایا کہ مسفر نامی جن نے ولید کے بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے۔ میں اسی وقت تلوار سونت کر دوڑا منحوس جن کو، جب وہ بت میں جا کر کچھ کہنے والا تھا اس کو قتل کر دیا۔ سرکار دعا، اور میں نے خود بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق بات کہی۔ لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو